روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ روزے کا فدیہ کون شخص دے سکتا ہے؟ کیونکہ عموماً بسا اوقات لوگ چھوٹے چھوٹے عذر پر، چھوٹی سی بیماری پر روزہ نہیں رکھتے اور فدیہ ادا کر دیتے ہیں۔ آیا روزے کا فدیہ کون دے سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں ایک روزے کا فدیہ ہے کتنا۔ روزے کا فدیہ اس کی مقدار اتنی ہی ہے جتنی صدقہ فطرانہ کی مقدار ہے۔ صدقہ فطر کے برابر ایک روزے کا فدیہ ہے، یعنی 2.25 کلو گندم یا احتیاطاً 2 کلو گندم یا اس کی قیمت، یا احتیاطاً 2 کلو آٹا یا اس کی قیمت، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اب اگر کوئی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکا یا نہیں رکھ پائے گا تو مہینے میں جتنے روزے 29 ہوں تو اس کو 2 کلو کو 29 کے ساتھ ضرب دے لیں یا 2.25 کلو کو، اور اگر 30 ہوں تو 30 کے ساتھ ضرب دے لیں، یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کا فدیہ ہے۔ جتنی بنے چاہے وہ گندم کی شکل میں دے دیا جائے یا اس کی قیمت کی شکل میں ادا کر دیا جائے، اور یہ بھی اسی کو ادا کرنا ہے جس کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے، جسے صدقہ فطرانہ لگ سکتا ہے، اسی شخص کو فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ فدیہ دے گا کون شخص ہے جو روزوں کا فدیہ دے تو روزوں کا ذمہ بری ہو جاتا ہے، اور کون شخص ہے جو فدیہ دے تو اس کا فدیہ روزوں کی مد میں قبول نہیں، وہ صدقہ ہی ہوگا، اسے بعد میں روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اسے اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص روزوں کا فدیہ نہیں دے سکتا، صرف 2 قسم کے افراد ایسے ہیں جو روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ ان میں پہلا شخص جس کی عمر کافی زیادہ ہو، بوڑھا ہو، کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ روزہ نبھا سکتا ہے، اور آگے بھی قبر کا ہی انتظار ہے، موت ہی آنے کے قریب ہے، عمر بہت زیادہ ہے۔ اسے فقہ کی کتابوں میں کہا گیا ہے شیخ فانی، کہ اب تو اس کے دنیا سے کوچ کر جانے کا وقت ہے، عمر زیادہ ہے، روزہ رکھا نہیں جاتا، نبھایا نہیں جاتا، اور آگے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا کہ دوبارہ صحت یابی یا عمر صحیح ہو تو یہ اپنے روزوں کی قضا کرے۔ تو ایسا شخص اپنے ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطرانہ کی مقدار، یعنی 2.25 کلو گندم یا احتیاطاً 2 کلو گندم یا اس کی قیمت ہر روزے کے فدیے کے طور پہ دے سکتا ہے۔ اس سے یہ روزوں کے فرض سے بری ہو جائے گا۔ نمبر 2، ایسا بیمار شخص، اگرچہ اس کی عمر زیادہ نہیں لیکن ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کے تندرست ہونے کی امید نہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ بس اب اس کی خدمت ہی ہے، یہ اس بیماری سے شفا یاب نہیں ہوگا، تو یہ شخص بھی اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر بسا اوقات ہوتا ہے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر یہ بعد میں اس نے فدیہ دے دیا اور یہ بعد میں تندرست ہو گیا تو وہ فدیہ اس کا صدقہ شمار ہوگا اور اسے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر اس نے فدیہ ابھی تک نہیں دیا، عموماً لوگ کہتے ہیں چلیں رمضان گزرے گا بعد میں دے لیں گے، تو بعد میں پھر اب یہ فدیہ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ روزہ رکھ سکتا ہے، چاہے سردیوں کے مہینے میں روزوں کی قضا کر لے تو اسے قضا ہی کرنی پڑے گی۔ اور اگر کوئی بیمار ایسا ہے جسے تندرست ہونے کی امید ہے تو اس کے لیے فدیہ ادا کرنا کافی نہیں، بلکہ صحت مل جانے کے بعد روزوں کی اللہ